لہذا میں آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں آپ ہی کے جانے پہچانے ایک بہترین شاعر جناب شاہ جلال الدین نظامی شاہی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں اپنا منظوم گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب شاہی صاحب. حسین رضی اللہ تعالی عنہ سماعت فرمائیے. مسئلہ پیش خدمت ہے. کاروانے عزم و ہمت کے بنے رہبر حسین، کاروانے عزم و ہمت کے بنے رہبر حسین، فاطمہ کے دل کی ٹھنڈک قوت حیدر حسین، فاطمہ کے دل کی ٹھنڈک قوت حیدر حسین. یہ شعر دیکھیے. جس کے خون سے ہو گئی تاریخ زندہ دین کی، جس کے خون سے ہو گئی تاریخ زندہ دین کی، جس پہ نازاں ہے خدائی وہ تمہارا سر حسین، جس پہ نازاں ہے خدائی وہ تمہارا سر حسین. یہ بھی شعر غور طلب ہے. ظلم کی سب داستانیں ختم ہو کر رہ گئیں، ظلم کی سب داستانیں ختم ہو کر رہ گئیں، قوت باطل کو تم نے کر دیا بے گھر حسین، قوت باطل کو تم نے کر دیا بے گھر حسین. یہ شعر دیکھیے گا. مصلحت جن کا عقیدہ، مصلحت جن کا عقیدہ اور مکاری ہنر، مصلحت جن کا عقیدہ اور مکاری ہنر، ایسے لوگوں سے بچاؤ قوت حیدر حسین، ایسے لوگوں سے بچاؤ. مصلحت جن کا عقیدہ اور مکاری ہنر، مصلحت جن کا عقیدہ اور مکاری ہنر، ایسے لوگوں سے بچاؤ قوت حیدر حسین. شکریہ. اس شعر کو میں آپ کی نظر کرتا ہوں، غور سے سنیے گا. بدعتوں کی ظلمتوں کی آبیاری تھی جہاں، بدعتوں کی ظلمتوں کی آبیاری تھی جہاں، ایسی ساری کھیتیاں اب ہو گئیں بنجر حسین، ایسی ساری کھیتیاں اب ہو گئیں بنجر حسین. یہ شعر خاص نقطے کو اپنے اندر رکھتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کتنی بلند تھی. اس شعر میں خوبی یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزیدی لوگوں نے آپ کو شہید کیا اور آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کیا، تو آپ کے سر کو نیزے کی نوک کو لگا کر اوپر اٹھاتے ہوئے اچھلتے ناچتے جا رہے تھے. تو اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو بلند کیا ہے. تو یہ شعر غور طلب کیجئے. جس کی قسمت میں بلندی حق نے رکھی تھی صدا، جس کی قسمت میں بلندی حق نے رکھی تھی صدا، کٹ کے نیزے میں بھی لگ کر ہے بلندی پر حسین، کٹ کے نیزے میں بھی لگ کر ہے بلندی پر حسین. ظلم کا کالا اندھیرا چھا گیا جب دین پر، ظلم کا کالا اندھیرا چھا گیا جب دین پر، دین کا روشن سویرا آ گیا بن کر حسین، دین کا روشن سویرا آ گیا بن کر حسین. یہ شعر دیکھیے گا کہ کس ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے. غور طلب کیجئے. جان دے دو ہاتھ نہ دو اہل باطل کو کبھی، جان دے دو ہاتھ نہ دو
اہل باطل کو کبھی حق پرستوں کو دیے ہیں خون سے لکھ کر حسین، حق پرستوں کو دیے ہیں خون سے لکھ کر حسین۔ یہ شعر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر قلم کیا تھا۔ آپ کی شہادت جو عمل میں آئی وہ نام نہاد مسلمان تھے جو نام تو مسلمانوں کا رکھتے تھے، لیکن انہوں نے جب تلوار کو چلائی تو یہ تک نہیں دیکھا کہ جس گردن کو، جس گلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لگے ہیں اس کو کیسے قتل کیا جائے۔ اس شعر کو میں نے اس طرح پیش کیا ہے: حجر اسود چومنے والوں نے کیوں دیکھا نہیں، حجر اسود چومنے والوں نے کیوں دیکھا نہیں، جس کو چومے ہے محمد وہ تمہارا سر حسین، جس کو چومے ہے محمد وہ تمہارا سر حسین۔ مقصد بیعت سے کوسوں دور تھا جبکہ یزید، مقصد بیعت سے کوسوں دور تھا جبکہ یزید، ظالموں کے ہاتھ پر بیعت کریں کیوں کر حسین۔ گرابند ہے، مختہ ہے، آمین کہیے گا۔ عصر حاضر میں اگرچہ آ کھڑے کوئی عزیز، عصر حاضر میں اگرچہ آ کھڑے کوئی عزیز، آپ ہی کی اتباع میں دے گا شاہی سر حسین، آپ ہی کی اتباع میں دے گا شاہی سر حسین۔ عصر حاضر میں اگرچہ آ کھڑے کوئی عزیز، آپ ہی کی اتباع میں دے گا شاہی سر حسین۔ جان دے دو ہاتھ نہ دو اہل باطل کو کبھی، حق پرستوں کو دیے ہیں خون سے لکھ کر حسین۔ السلام علیکم۔ واقعی بڑے اچھے انداز میں شاہی صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ ہی کی اتباع میں دے گا شاہی سر حسین، آپ ہی کی اتباع میں دے گا شاہی سر حسین۔ واقعی شاہی صاحب کے ایک ایک شعر کی تعریف لازمی ہے، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی جو ہے مدح سرائی کی اور آپ لوگ محظوظ ہوتے رہے۔ اگر اتباع میں سر دینے کی بات آتی ہے تو ایک انسان کیوں کسی کی اتباع میں سر دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، ایک سوالیہ نشان عالم انسانیت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وضاحت عزم دہلوی نے 4 مصروں میں کی کہ اے عزم دیکھ کے سر بھی سرافراز ہے حسین، اے عزم دیکھ کے سر بھی سر افراز ہے حسین، نوکے سنا پہ مظہر اعجاز ہے حسین، اے عزم دیکھ کے سر بھی سر افراز ہے حسین، نوکے سنا پہ مظہر اعجاز ہے حسین، منشائے بے نیاز کی تکمیل کے لیے ہر دور کے رسول کی آواز ہے حسین، منشائے بے نیاز کی تکمیل کے لیے ہر دور کے رسول کی آواز ہے حسین۔ ہماری جان قربان اس نام پر جہاں شاہی صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اتباع میں اپنا سر دے دیں گے، ہر نوجوان کو تیار رہنا چاہیے کہ جہاں کہیں جان قرباں آبرو پر، آبرو اسلام پر، اس لیے کہ جہاں کہیں اسلام پر آنچ آئے وہاں پر ہمیں اتباع حسین کرتے ہوئے اپنے سر کو کٹا دینا چاہیے۔ تو آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ ہی کے ایک جانے پہچانے شاعر جناب جاوید بیگ جاوید سے میں ملتمس ہوں کہ وہ